الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا یہ احسان اور فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں قرآن کریم کی نعمت عطا فرمائی ہے، حدیث پاک کی نعمت عطا فرمائی ہے، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے نکلنے والے مسائل فقہ عطا فرمائی ہے، اور دین اور شریعت کو سمجھانے والے اللہ تعالیٰ نے مجتہدین، فقہاء، مفسرین، محدثین اور مشائخ ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ بنیادی طور پر شریعت میں دو چیزیں ہیں، کچھ کرنے کی، کچھ نہ کرنے کی، کچھ کہنے کی باتیں، کچھ نہ کہنے کی باتیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ میرا پیغمبر دے اس کو لے لو، اور جس سے میرا پیغمبر منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ تو جو کام کرنے کے ہیں انہیں کہتے ہیں مأمورات، اوامر، اور جو کام نہ کرنے کے ہیں انہیں کہتے ہیں منہیات، نواہی۔ بعض کام کرنے کے ہیں، بعض نہ کرنے کے ہیں۔ جو کرنے کے ہیں انہیں کہتے ہیں خیر، جو نہ کرنے کے ہیں انہیں کہتے ہیں شر۔ بعض خیر ہیں اور بعض شر ہیں۔ خیر کو لینا ہے اور شر سے بچنا ہے۔ جس خیر کو لینا ہے اس سے مراد وہ خیر نہیں جو بہت بڑی ہو، اور جس شر سے بچنا ہے وہ شر نہیں جو بہت بڑا ہو۔ خیر چھوٹے سے چھوٹی بھی ہو اس کو حاصل کرنا ہے، اور شر چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو اس شر سے بچنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل، چھوٹے سے چھوٹی خیر، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، اس کا اجر بھی اللہ عطا فرمائیں گے۔ چھوٹے سے چھوٹا گناہ، چھوٹے سے چھوٹی بدی، چھوٹے سے چھوٹا برا عمل، اس کی سزا بھی ہوگی۔ بسا اوقات دیکھنے میں بعض اعمال بہت چھوٹے لگتے ہیں لیکن بہت بڑے اعمال کی بنیاد ہوتے ہیں، اور بسا اوقات بعض شر دیکھنے میں بہت چھوٹے لگتے ہیں اور بہت بڑے شر کی بنیاد ہوتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اس لیے کسی بھی خیر کو معمولی سمجھ کر اس کو چھوڑ نہیں دینا، اور کسی بھی شر کو معمولی شر سمجھ کر اس کو اختیار نہیں کرنا، اس سے نہ بچنے کا اہتمام نہیں کرنا بلکہ بچنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد ایک زندگی ہے قبر کی، برزخ کی، موت کے بعد حشر تک کی، اس میں بھی خیر پر ثواب اور شر پر عذاب رکھا ہے، لیکن یہاں خیر اور شر کے بارے میں حساب کتاب اجمال کا ہے تو ثواب اور عذاب بھی اجمال کا ہے۔ مستقل یہ عنوان ہے
قبر کا ثواب اور عذاب سمجھایا جائے، قبر کا معنی سمجھایا جائے، برزخ کا معنی بیان کیا جائے تاکہ الجھنیں ختم ہوں۔ انشاءاللہ العزیز شوال سے ہم التخصص فی العقائد الاسلامیہ شروع کر رہے ہیں علماء کرام کے لیے، اس میں یہ ابحاث بڑی تفصیل سے آئیں گی۔ تو موت کے بعد حشر تک بھی ٹھکانے ہیں دو، اور پھر حشر کے بعد مستقل اور دائمی ٹھکانے دو ہیں، جنت اور جہنم۔ اہل خیر کے لیے جنت اور اہل شر کے لیے جہنم۔ یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ موت کے بعد ہمیں کون سی جگہ چاہیے۔ جنت چاہیے تو اہل خیر میں شامل ہوں، خیر کو حاصل کریں اور خیر کو پھیلائیں۔ جہنم چاہیے والعیاذ باللہ تو پھر اہل شر ہیں، اس کے لیے بھی افراد موجود ہیں، شر لیتے ہیں، شر پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں خیر حاصل کر کے خیر پھیلانے والوں میں بنائے اور شر سے بچنے والوں سے بنائے، شر سے بچانے والوں سے بچائے۔ تو خیر اور شر، باطل یہ شر ہے، حق یہ خیر ہے۔ اچھی طرح بات سمجھیں، حق یہ خیر ہے اور شر باطل یہ شر ہے۔ توحید یہ خیر ہے، شرک باطل ہے، شر ہے۔ سنت یہ خیر ہے، بدعت یہ شر ہے۔ نکاح یہ خیر ہے، زنا یہ شر ہے۔ محارم کو دیکھنا خیر ہے، نامحرم کو دیکھنا یہ شر ہے۔ تجارت یہ خیر ہے، سود یہ شر ہے۔ اہل حق سے تعلق یہ خیر ہے، اہل باطل سے تعلق یہ شر ہے۔ میں اس وقت مخاطب علماء کرام سے ہوں، اس لیے میں یہ بنیادی باتیں عرض کرنے کے بعد علماء سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، حق کا حق ہونا ہمیں دکھا دے، پھر حق پہ چلنا ہمارا رزق بنا دے۔ اے اللہ، باطل کا باطل ہونا ہمیں دکھا دے اور باطل سے بچنا ہمارا رزق بنا دے، باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ہمیں حق کا حق ہونا دکھا، باطل کا باطل ہونا دکھا۔ اور دعا اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اس کا معنی ایسے اسباب اختیار کرنا کہ جس سے حق کا حق ہونا کھلے اور باطل کا باطل ہونا کھلے۔ یہ نبوی ترتیب ہے، مسنون زندگی ہے، مسنون زندگی ہے۔ آپ علماء کرام ہیں، وارثین علوم نبوت ہیں، تو ہم علماء جو وارثین علوم نبوت ہیں، ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہے۔ ہم نے دلائل سے حق کا حق ہونا واضح کرنا ہے، دلائل سے باطل کا باطل ہونا واضح کرنا ہے۔ یہ مسنون زندگی ہے، یہ نبوی ترتیب ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے، غیر شرعی امور نہیں۔ اس کو بہت اچھی طرح سمجھیں۔ ہم نے جس طرح یہ بتانا ہے کہ توحید اختیار کرو، تو یہ بتانا ہے کہ شرک سے بچو۔ جہاں یہ بتانا ہے سنت کی اتباع کرو، وہاں بتانا ہے بدعت سے بچو۔ جہاں بتانا ہے نکاح کرو، وہاں بتانا ہے زنا سے بچو۔ جہاں بتانا ہے کہ ماں، بیٹی، بہن عزت کرو، اہلیہ کی عزت کرو،
وہاں بتانا ہے کہ نامحرم سے بچو، نامحرم سے دور رہو۔ جہاں یہ بتانا ہے حلال کھاؤ، وہاں بتانا ہے حرام سے بچو۔ جہاں بتانا ہے پاک کیا ہے، وہاں بتانا ہے ناپاک کیا ہے۔ جہاں بتانا ہے غسل کیسے ہے، وہاں بتانا ہے غسل ٹوٹتا کیسے ہے۔ جہاں بتانا ہے وضو کیسے ہے، وہاں بتانا ہے نواقض وضو کیا ہیں۔ یہ امت کو سمجھانا ہے علماء کرام نے۔ جہاں صحیح عقیدہ بیان کرنا ہے، وہاں باطل سے بچانا ہے۔ جہاں مسجد کی طرف جانے کی رہنمائی کرنی ہے، وہاں سینما اور گناہ کی جگہوں سے بچنے کی ترغیب بھی دینی ہے۔ یہ علماء کرام کے ذمے ہے۔ یہ جو ہم نے ایک ترتیب بنا رکھی ہے اور یہ جو ہم نے بات سمجھا رکھی ہے، یہ ہم نے خود سمجھ رکھی اور ذہن بنا رکھا ہے کیا کہ دیکھو اندھیرے کو ڈنڈے سے نہیں بھگاتے، بس روشنی جلاتے ہیں اندھیرا چلا جاتا ہے، روشنی جلاتے ہیں اندھیرا چلا جاتا ہے۔ بھائی بات سمجھو، قرآن کہتا ہے جاء الحق وزهق الباطل۔ آپ روشنی جلاؤ گے تو اندھیرا جائے گا نا۔ روشنی صرف اعمال کا نام نہیں، روشنی صرف اخلاق کا نام نہیں، روشنی صرف حسن معاشرت کا نام نہیں، روشنی صرف حسن معاملہ کا نام نہیں، روشنی صحیح عقیدے کا نام بھی ہے، بلکہ بنیاد صحیح عقیدہ ہے۔ آپ صحیح عقیدہ لاؤ، باطل عقیدہ کھسک جائے گا، حق آئے گا تو باطل جائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں باطل کی تردید نہ کرو۔ بھائی باطل کی تردید، حق بیان کریں گے تو باطل کی تردید ہوگی، جب حق ہی بیان نہیں کریں گے تو باطل کی تردید کیسی ہوگی؟ آپ لالٹین جلائیں، آپ ٹیوب لائٹ آن کریں، آپ ماچس کی تیلی جلائیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن حق ہو تو پھر ہے نا۔ حق بیان ہی نہ کریں، حق کا ذکر ہی نہ کریں تو کہاں ہم نے نور کو بیان کیا ہے، کہاں ہم نور کو لائے ہیں؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو بات ہم نے سمجھ رکھی ہے کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں، بات تو ٹھیک ہے، لیکن اپنے مسلک کو بیان تو کرو نا۔ اپنے مسلک کو بیان کرنا یہ دوسرے مسلک کو چھیڑنا تو نہیں ہے، اپنا مسلک بیان کرو۔ رمضان آ رہا ہے تراویح 20 بیان کرو، رمضان آ رہا ہے وتر 3 بیان کرو، رمضان آ رہا ہے تہجد 8 بیان کرو، رمضان آ رہا ہے سحری تاخیر اور افطاری جلدی بیان کرو۔ اپنا مسلک تو بیان کرو نا۔ تو اپنا مسلک چھوڑو نہیں کا معنی یہ تو نہیں کہ اپنا مسلک بیان نہ کرو۔ جب آپ بیان نہیں کرو گے تو آپ نے اپنا مسلک تو چھوڑ دیا نا۔ یہ بات ذہن نشین فرمائیں۔ اہل علم اور علوم نبوت کے ورثاء پر ضروری ہے کہ یہ کام کریں۔ اس لیے ہم نے حق کو سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے، باطل کو سمجھنا ہے، اس سے بچنا ہے اور امت کو باطل سے بچانا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزاج دیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو، اور یہ بطور خاص حذیفی مزاج ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فتنوں کے بارے میں اتنے باخبر تھے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اور خود حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر۔ عام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین خیر کی بات پوچھتے اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ خیر کی بات پوچھتے تاکہ پھیلائیں، اور حضرت شر کی بات پوچھتے تاکہ امت کو شر سے بچائیں۔ اب چونکہ فتنوں کے بارے میں حضرت حذیفہ کے پاس علم تھا اور ان پر اعتماد کتنا تھا،
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فضائل اعمال دیکھ لیں، میں اور کسی کتاب کا حوالہ کیا دوں، فضائل اعمال کو دیکھ لیں، حضرت حذیفہ بن یمان کے حالات کو دیکھ لیں۔ مدینہ منورہ میں جب کوئی جنازہ آتا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے حذیفہ مدینہ میں ہیں؟ جی ہیں۔ اس شخص کے جنازے کے اندر آئے ہیں؟ جی نہیں۔ فرمایا عمر نہیں پڑھے گا۔ حذیفہ جنازے میں ہوں گے تو عمر جنازہ پڑھے گا، حذیفہ نہیں ہوں گے تو عمر جنازہ نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ حضرت عمر سمجھتے تھے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے منافق کون ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو بتایا ہے حذیفہ کا شریک نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ منافق ہوگا، تو عمر منافق کا جنازہ کیسے پڑھے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا اعتماد فرماتے تھے۔ اس سے دو باتیں سمجھ آئیں۔ میں ایک مجلس میں تھا اور میں بارہا کہتا ہوں بھائی تبلیغ ہمارا کام ہے، تبلیغ ہمارا کام ہے، تبلیغ ہمارا کام ہے۔ میں تبلیغ کو سپورٹ بھی کرتا ہوں، اہل تبلیغ پر شبہات کے جواب بھی دیتا ہوں اور ساتھ کروں، کام ہے ہمارا۔ لیکن جہاں کچھ بات غلط معروف ہے اس کی اصلاح بھی کرتا ہوں، کوشش بھی کرتا ہوں، پیار محبت سے سمجھاتا بھی ہوں۔ تو میں نے چند دوست بیٹھے تھے، میں نے کہا کہ دیکھو ہر کسی کا جنازہ نہیں پڑھنا، اگر ہر کسی کا پڑھنا ہوتا تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تو حذیفہ کا یہ واقعہ کیوں لاتے، حضرت عمر کے یہ معاملات کیوں بتاتے؟ یہ اس لیے نہیں بتایا کہ ہر کسی کا پڑھنا ہے، یہ اس لیے بتایا ہے کہ ہر کسی کا نہیں پڑھنا، یہ دیکھنا ہے کس کا جنازہ پڑھنا ہے کس کا نہیں پڑھنا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک جنازہ آیا، آپ نے فرمایا کہ اس شخص کا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں عثمان کا بغض ہے۔ تو کسی شخص کے دل میں صحابی کا بغض ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، حضرت عمر ہر کسی کا کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں ہر کسی کا جنازہ پڑھنے والے؟ یہ بات سمجھنے کی ہم کوشش کریں، شریعت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں درمیان میں ایک بات آ گئی تو میں عرض کر دوں، یہ جو ہمارے ایک معروف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے بد دعا نہیں فرماتے تھے، آپ ہمیشہ دعا ہی فرماتے۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا مجلس پہ بیٹھے ہیں تو ہمارے یہاں تبلیغ کے ساتھی بھی تھے، تو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے بد دعا نہیں فرماتے تھے، یہ بات کم از کم اہل تبلیغ تو نہ کہے نا۔ کہا جی کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ وہ تو فضائل مال کی تعلیم کرتے ہیں، اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل مال میں واقعہ درج کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی رقیہ، ایک بیٹی ام کلثوم، ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ و طیبہ کے نکاح میں تھی۔ تبت یدا ابی لہب و تب صورت نازل ہوئی، ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ان کو طلاق دے دو، دونوں نے طلاق دی، اور ان میں سے ایک بدبخت عتبہ نے اپنی بیوی کے بعض روایات کے مطابق چہرے پر تھپڑ بھی مارا۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، تعلق تو تھا، نکاح جو ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کے لیے بد دعا فرمائی؟ اللہم سلط علیہ کلب من کلابک، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کتا مسلط فرما۔ میں نے کہا حضور تو بد دعا فرما رہے ہیں، بھائی کم از کم تو فضائل مال پڑھنے والا تو یہ بات نہ کہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں فرمائی۔ یہ باتیں میں بطور مزاح کے عرض کرتا ہوں، بطور دل لگی کے عرض کرتا ہوں، اس کا معنی ہرگز کوئی نہ سمجھے کہ حاشا وکلا میں اہل تبلیغ یا تبلیغ کے خلاف، تو ہمارا کام ہے، یہ تو سمجھانے والی باتیں ہیں کہ ہماری ذمہ داری علماء کی، ہم نے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، کس کو سمجھانا ہے کس کو نہیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ میں خیر عرض ہی کر رہا تھا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو پیغمبر پاک نے دیا اس کو لینا ہے، جس سے پیغمبر پاک نے روکا اس سے باز آنا ہے۔ تو اوامر کو لینا ہے، نواہی سے بچنا ہے، مامورات کو اختیار کرنا ہے، منہیات سے اجتناب کرنا ہے، خیر کو لینا ہے، شر سے دور رہنا ہے، حق کو لینا ہے، باطل سے بچنا ہے، امت کو حق بتانا ہے،
اور امت کو باطل سے بچانا ہے، یہ اہل علم علماء کی ذمہ داری ہے، یہ اہل علم علماء کی ذمہ داری ہے، یہ اہل علم علماء کی ذمہ داری ہے۔ عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرات، معاملات، یہ سب چیزیں ہماری ذمہ داری ہیں۔ ہم نے پورے دین کو بیان کرنا ہے، پورے دین کو امت کے سامنے لانا ہے۔ اور آپ چونکہ اہل علم ہیں، میری گفتگو آپ سے ہے، میں سمجھتا ہوں وارثین نبوت ہے، تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ اور لوگ بھی نیک اعمال کریں، لیکن ہم علماء اوروں سے زیادہ کریں، اور لوگ بھی عقائد کو ٹھیکیں، لیکن ہمارے عقائد بنسبت عوام کے زیادہ مضبوط ہونے چاہیے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ دیکھیں، اگر مسجد میں ایک امام ہے اور اس امام کے ساتھ 500 مقتدی ہیں اور امام کا عقیدہ ٹھیک ہے، امام کا عقیدہ ٹھیک ہے، تو مقتدی کی نماز ہوگی۔ اور خدا نخواستہ اگر امام صحیح العقیدہ نہیں ہے اور 500 مقتدی صحیح العقیدہ ہیں، تو امام کے عقیدے کے فساد کی وجہ سے مقتدیوں میں سے کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو مقتدی کی نماز تو امام کی نماز پر ہے، امام کی نماز ہوگی تو مقتدی کی نماز ہوگی، امام کی نہیں ہوگی تو مقتدی کی کیسی ہوگی؟ پھر بھائی دیکھو، امام تو انجن ہے، مقتدی تو ڈبے کی طرح ہے۔ اگر ڈبوں کو صحیح طرح چلانا ہے، صحیح طرح کھینچنا ہے، تو آپ بتائیں کہ انجن کا ٹھیک ہونا کتنا ضروری ہے، انجن کا فل پاور ہونا کتنا ضروری ہے، انجن کی گریس کتنی ضروری ہے، اور انجن کی صفائی کتنی ضروری ہے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ علماء کے عقائد مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، علماء کا اعمال میں پختہ ہونا بہت ضروری ہے، علماء کا اچھی اخلاق کا مالک ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں اس کے لیے آپ حضرات کی خدمت کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں، دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، ہم آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، میں کوئی دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن مجھے امید ہے کہ کوئی شخص آپ میں ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے رابطہ کیا ہو اور اس کو جواب نہ ملا ہو۔ ہاں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو سمجھا دیا گیا ہو، کسی کو ڈانٹ پڑ گئی ہو، محبت کی سمجھانے کے انداز میں بھی آپ ان چیزوں کا خیال کرو، یہ بہت ضروری ہے۔ ابھی کچھ وقت قبل ایک عالم ہی تھے، مجھ سے بیعت ہیں، ہندوستان سے ہیں، ان کا مجھے میسج آیا، چونکہ گزشتہ کل فضائل اعمال کے حوالے سے میرا بیان نشر ہوا، تو کہا جی حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ غیر مقلدین اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت فضائل اعمال لکھی جب ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ تو میں نے ڈانٹ کر ان کو کہا کہ میں اس کا جواب بھی دے چکا ہوں، ویڈیو ریکارڈ بھی کرا چکا ہوں، فضائل اعمال اعتراضات کے علمی جائزہ اس کو چھاپ بھی چکا ہوں۔ اب میں اس کا کیا کروں کہ آپ ہمارے بیان نہیں سنتے، کتب کا مطالعہ نہیں فرماتے، کلپس نہیں دیکھتے، فائلیں نہیں منگواتے، اور جب کوئی اعتراض آتا ہے تو پھر آپ رابطہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا، میں بات کیسے آپ کو سمجھاؤں، ذرا اس کا خیال کرو۔ ابھی ہم نے دورہ تحقیق المسائل آن لائن شروع کرایا، بہت سارے احباب شریک تھے، بہت سارے احباب شریک نہیں تھے۔ اب جو شریک نہیں ہیں ان کے سوالات آ جاتے ہیں، کبھی تراویح پر، کبھی وطر پر، کبھی روزے پر، کبھی کسی مسئلے پر۔ میں نے کہا آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ شخص سے مجھے ان کا میسج آیا کہ استاد یہ فرمائیں کہ رمضان المبارک میں لوگ بہت پوچھتے ہیں مسئلہ، تو میں نے چاہا کہ آپ سے پوچھ لوں، انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے، ڈرپ لگانے سے ٹوٹتا ہے، فلاں سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ میں نے واپسی صرف اتنا میسج کیا کہ آپ نے دورہ تحقیق المسائل کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ رمضان کورس میں شرکت کی ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے کہا اسی کے لیے تو ہم نے تحقیق المسائل آن لائن کورس دورہ کرایا تھا، اسی لیے تو ہم نے رمضان کورس شروع کرایا ہے۔ اس وقت آپ کا ذہن ہوتا ہے کہ یہ معمول کے مسئلے ہے، کیا فائدہ، اور بعد میں آپ کو پریشانی ہے، پھر آپ ہی پوچھنا شروع کرتے ہیں۔ میں خیر عرض یہ کر رہا ہوں، ہم نے علماء کرام کے لیے خصوصاً تقریباً اکثر اہم عنوانات پر فائلیں تیار کر دی ہیں، ویڈیوز ریکارڈ کر دی ہیں، کلپس بنا دیے ہیں، ایک تدریب، تربیت کا، تعلیم کا نظام بنا دیا ہے۔ آپ حضرات اس میں جڑیں
اس میں شریک ہوں، استفادہ فرمائیں اور آگے بڑھیں اور ہمت کریں اور کام کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میرا مقصود کوئی بہت لمبا بیان کرنا نہیں، میرا مقصود پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ ہم آپ کی پشت پہ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، گھبرائیں مت، کام کریں۔ ہوتا کیا ہے، میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک عالم تھے، عمر میں مجھ سے چھوٹے تھے، جدہ میں مجھ سے ملاقات ہوئی تو مجھے وہ کہنے لگے کہ مولانا صاحب ہم کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے بڑے ہمارے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں آپ سے بڑا ہوں یا آپ سے چھوٹا؟ مجھے کہا جی نہیں، آپ تو ہمارے بڑے ہیں۔ تو میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا لو، میں نے آپ کندھے پر ہاتھ رکھا ہے، آپ کام کریں۔ خاموش خاموش۔ میں نے کہا بیٹا مسئلہ کیا ہے؟ جو آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دے آپ اس کو بڑا نہیں سمجھتے، اور جس کو آپ بڑا سمجھتے ہیں وہ آپ کے کندھے پہ ہاتھ نہیں رکھتا۔ اب مجھے بتائیں اس کا میرے پاس کیا علاج ہے؟ میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں تھا، مسجد نبی سے باہر نکلا، اچانک 3-4 طلبہ مجھے مل گئے اور ان کا غالباً ہندوستان سے تعلق تھا، وہاں جامعہ میں پڑھتے تھے۔ سلام کیا، حال وال پوچھا تو مجھے فرمانے لگے کہ مولانا صاحب ہمارے یہاں بہت سارے مشائخ آتے ہیں، اکابر تشریف لاتے ہیں، ہم رابطہ کرتے ہیں، رابطہ نہیں ہوتا، ملاقات کرتے ہیں، ملاقات نہیں ہوتی۔ میں نے کہا بھی میں کسی اور کی بات تو نہیں کرتا، مجھ سے آپ نے ملنا چاہا تو ملاقات ہو گئی، نمبر چاہیے تو آپ لے لیں، کوئی بات پوچھنی ہے تو فرمائیں۔ کیا جی جزاک اللہ، بہت اچھا بہت اچھا، نمبر لیا۔ وہ دن اور یہ دن غائب۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک رابطہ نہ ہو تب تک پریشان، جب رابطہ ہو جائے تعلق ختم۔ میں نے کہا بھی اس کا علاج کیا کریں؟ میں مسجد نبی میں بیٹھا تھا، مغرب کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے بعد تقریباً کوئی 8-9 طلبہ جامعہ کے آگے، اور کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے حدیث پاک پڑھیں اور اجازت حدیث لیں۔ میں نے کہا بسم اللہ، ایک طالب علم پڑھو۔ ایک طالب علم نے حدیث پڑھی، میں نے اجازت حدیث دی۔ میں نے کہا آپ لوگ اپنا نام، پتہ، واٹس اپ سب ایک کے موبائل میں بھیجو۔ انہوں نے بھیج دیا۔ میں نے کہا آپ سب مجھے بھیجو، انہوں نے مجھے بھیجا۔ میں نے سسٹم میں ڈالا، اجازت حدیث کی سند آ گئی تو میں نے بھجوائی۔ میں نے کہا سب لے لو۔ آپ یقین فرمائیں مجھے کہنے لگے کہ مولانا اتنا فاسٹ، اتنا تیز اور اتنا زبردست نظام تو یہاں مدینہ یونیورسٹی کے اندر بھی نہیں ہے جتنا آپ کا ہے۔ حدیث پڑھ بھی لی، اجازت بھی مل گئی اور سند تیار ہو کر ہمارے موبائل کے اندر بھی پہنچ گئی۔ میں نے کہا بیٹا یہی بات تو میں کہتا ہوں، سب کچھ ہو گیا نا، اب آپ کے لیے مجھے مستقل ماننا مشکل ہوگا۔ کیوں؟ آپ کا کام آسان ہو گیا، سہل ہو گیا، ضرورت پوری ہوگی۔ اب آپ دوڑتے رہیں گے جن سے رابطہ نہیں ہوتا۔ میں گزارش کرتا ہوں، میرا مقصد اپنے اکابر سے اللہ نہ کرے کاٹنا نہیں ہے، وہ مصروف ہیں، مشغول ہیں، اپنے کاموں میں لگے ہیں۔ میں آپ کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوں، مرکز آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے، ہماری پوری ٹیم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ بسم اللہ پڑھیں، میدان عمل میں نکلیں۔ آپ کو PDF چاہیے، فائل چاہیے، کلپس چاہیے، بیان چاہیے، کیا چاہیے آپ کو؟ ہم آپ کی خدمت کے لیے انشاءاللہ ہمہ وقت حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام علماء کرام جو ممبئی سے تعلق رکھتے ہیں اور آج کے ہمارے بیان کے میزبان ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے میدان بنایا اور آپ نے ایک موقع فراہم کیا، ہماری گفتگو ہوئی، اللہ کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اللہ مجھ سے بھی راضی ہو، اللہ آپ سے بھی راضی ہو۔ میں آخر میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ عقائد، اعمال، اخلاق، معاملات اور معاشرات کے بارے میں کھل کر کام کریں، دلائل سے کام کریں، اکابر کے منہج کے مطابق کام کریں۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا،
اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ کریم ہماری اس گفتگو کو قبول فرما۔ اے اللہ کریم جو حضرات شریک ہیں ان کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ یا کریم جو ہمارے میزبان ہیں ان کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ یا کریم جو بات کو سن رہے ہیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا کریم ہم سب کو اپنے دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ یا کریم ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما۔ اے اللہ روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما، جو روحانی جسمانی بیماریاں لگی ہیں اے اللہ کریم ان تمام بیماریوں سے ہمیں صحت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ شفا عطا فرما۔ یا اللہ اپنا خاص فضل فرما۔ اے اللہ اپنا کرم فرما۔ اے اللہ اپنا کرم فرما۔ اے اللہ ہمارے عیوب پر اپنی ستاری کی چادر کو ڈال دے۔ یا اللہ ہماری کمزوریوں پر ستاری کی چادر کو ڈال دے۔ اے اللہ ہماری کمزوریوں کو اے اللہ ہمارے عیوب کو خوبیوں سے تبدیل فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنے کرم سے علم کی نعمت عطا فرما کے ہماری جہالت کو ختم فرما دے۔ اللہ جہالت کو ختم فرما دے، جہالت کو ختم فرما دے۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ کریم جو خیریں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ہمیں عطا فرما دے، جن شرور سے پناہ مانگی ہے ہمیں محفوظ فرما دے۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام